ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 14 فروری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 162 میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا چوتھا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہونے لگا ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یوسف علیہ السلام کو ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں تقریباً 9 سال قید میں گزر چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سبب ہوا کہ ان کے چھوٹنے کا معاملہ جو ہے اس کا آغاز ہونے لگا ہے، اور وہاں پر جو مصر کا بادشاہ تھا، ظاہر ہے کہ پوری رعایا اس کے انڈر تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے جو خواب ہیں وہ بادشاہوں کو ہی دکھایا کرتا ہے جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا. وہ جو خواب اس نے دیکھا تو اس کی تعبیر کے لیے اس نے مختلف اپنے سرداروں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی اس کو اس کی تعبیر نہ بتا سکا. بس یہیں سے یوسف علیہ السلام کی عزت اور آبرو کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا لوگوں کی نظر میں، اور اس کا ایک خاص سبب بنا، وہ انشاءاللہ اب ہم ذکر کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 کے کانٹیکسٹ میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، کاؤز، جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. ایک یہ منظر دیکھا خواب میں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَى يَابِسَاتٍ، اور 7 گوشے دیکھے ہیں، گندم کے جو گوشے ہوتے ہیں، بالی جو ہوتی ہے وہ سبز ہیں، اور 7 جو ہیں وہ سوکھے ہوئے. سیمن جو ہے وہ سبز اور سیمن سوکھے ہوئے. یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو مجھے فتویٰ دو. یہ فتوے کا لفظ یہیں سے جو ہے ڈیڈکٹ ہوتا ہے عربی میں. مجھے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دو، یا مجھے تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. تو ظاہر ہے انہوں نے پوری ایک ایکسپرٹیز بھی اس حوالے سے لوگوں سے جو ایکسپرٹ تھے ان سے بھی پتہ کیا، لیکن کوئی معاملات سیدھے نہ ہوئے. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اس امت میں بھی اب قیامت تک غیبی خبروں کا واحد سلسلہ خوابوں کے ذریعے چلے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری وفات کے بعد غیبی جو خبریں ہیں ان کا سلسلہ ختم، البتہ خواب جو ہیں مبشرات ابھی باقی ہیں. تو پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ خواب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو غیبی خبریں قیامت تک عطا فرمائے گا. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 6B کے نام سے, اور اسی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب میں زیارت ہے اس حوالے سے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے. بہرحال غیبی خبریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی عطا فرماتا ہے. یہ جو بنزین کی اسٹرکچر ہے وہ خواب میں دکھائی گئی تھی ایک سائنٹسٹ کو. اسی طریقے سے یہ جو سلائی مشین کپڑے سینے والی ہے, اس کی نوک کی طرف جو ہے وہ ناکا ہوتا ہے دھاگا ڈالنے کا. یہ ایک بندے نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بڑی تحقیق کر رہا تھا مشین بنانے کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسے دکھایا کہ کسی شخص نے بانس اٹھایا ہوا ہے, اس کے آگے کیل لگی ہوئی ہے اور اس کی نوک کی سائڈ کے اوپر سوراخ ہوا ہے, تو اس کا دماغ کلک کر گیا. یہ ہاتھ والی جو سوئی ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر سوراخ ہوتا ہے ناکا, اور جو سینے والی ہے اس کی نوک کے اوپر. اس قسم کے کئی ایک واقعات خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غیبی خبریں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے. تو اب یہاں پر بھی یہ جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر عطا فرمائی اس حوالے سے کہ اس کی قوم کے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے. تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ مجھے فتویٰ دو, اگر تم اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. قالوا اضغاث احلام, انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. وہ لومڑی جب چڑھ نہ سکے نا تو کہتی ہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں. اب ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی, ایک مشکل خواب تھا, تو انہوں نے کہا جناب ایویں تو جو ہے نا راتی خواب کو ایویں چیزاں نظر آتی ہیں, اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ اس کو یہ چیز معلوم چل رہی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد 7 جو ہے وہ بالیاں ہیں ہری اور 7 سوکھی. یہ 7 کا کوئی ایسا تعلق ہے اس پورے معاملے میں کہ جو ایک معنی خیز خواب ہے. قالوا اضغاث احلام, تو انہوں نے کہا ہے بادشاہ وقت یہ خواب پریشان خواب ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے اپنی عزت بھی رکھی کہ کوئی بھائی جی خواب ہونا دے تو انہوں تعبیر دس دے, خواب دی کوئی اصل ہی نہیں ہے, جان ہی چھڑا لی. اب لیکن بادشاہ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا, تو یہ معاملات بحث در بحث چلتی رہی. تو وہاں پر بادشاہ کا جو ایک درباری تھا, غلام تھا, جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے, جو ہم نے پچھلی دفعہ سنا. اس نے جب یہ باتیں سنی, وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ, تو وہ شخص بولا کہ جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے جو جیل کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے, اور اب اسے یاد آ گئی یوسف علیہ السلام کی بعد امۃ, ایک بہت بڑے عرصے کے بعد, تقریباً 9 سال کے بعد. انا انبئکم بتأویلہ فارسلون, تو اس نے کہا کہ مجھے آپ قید خانے میں جانے کی اجازت دیں, میں آپ کے لیے اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر صحیح بتا دے گا. ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تعبیر, اس کا تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا کہ ایک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ تعبیر کی تھی کہ تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہارے سر سے پرندے جو ہے نوچ نوچ کر گوشت کھائیں گے, اور اس کے بارے میں یہ تعبیر کی تھی کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے, اور دونوں کے لیے ویسا ہی ہوا. تو اب وہ جو ہے وہ قید خانے میں پہنچ گیا. یوسف, اے یوسف, ایھا الصدیق, اے سچے یوسف. اب یعنی وہ چاپلوسی کرنے لگا. ظاہر ہے جب کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے تو پہلے اس کے لیے اسپاس نامہ پڑھا جاتا ہے. تو اس نے کہا حالانکہ اب یاد ہوتا سچا یوسف تو 9 سال بعد تجھے یاد آیا. تو اے یوسف, اے سچے, افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف, ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا, انہوں نے کوئی میڑا نہیں مارا کہ پتر ہون میری یاد آئی ہے تنو مصیبت پئی ہے. کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی اس معاملے میں, بات سنی اور جواب دے دیا. یہ جو پیغمبر ہے اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پر قید میں ہوں تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے, یہاں جب اللہ چاہے گا تو مجھے یہاں سے نکالے گا. توکل اللہ. دیکھیں کوئی اس نے میڑا نہیں مارا, کوئی اس کو تانا ٹونٹ نہیں کیا, خواب کی تعبیر اس کو بتا دی. تو 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرًا, اور 7 سرسبز جو ہیں وہ گوشے ہیں گندم کے. وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ, اور 7 خشک ہیں.
لعلی ارجعو الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجئے، تعبیر بتا دیجئے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان جائیں آپ کے علم و فضل کو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملکہ حاصل ہے۔ قال، اب انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی 9 سال کی ان کو یاد نہیں، کوئی احسان فرموشی والا معاملہ جو ہے کوئی نہیں جتلایا، سیدھی انہوں نے بات کی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے۔ اب یہ دأبا کا لفظ جو ہے یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا، دب کے وات رج کے کھا، یہ سنا میں محاورہ، تو دب کے رکھ، تو یہ خوب کے لیے جو یہ عربی سے ہی لفظ پنجابی میں بھی آ گیا، تو تم خوب کاشتکاری کرو گے 7 سال تک۔ فما حسدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، تو جو تم وہ 7 سال فصل مسلسل کاشتکاری کرو گے، خوب فصل اگے گی تو اس کو تم سنبھال کر رکھنا اور دانوں کو خوشوں سے الگ نہ کرنا، سوائے اس کے کہ جس کو تم نے کھانا ہوگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انسانیت کو ایک پیغمبر کے ذریعے سے پریزرویشن اناج کی پتہ چلی کہ سب سے بہترین پریزرویشن جو ہے اناج کی یہ ہے کہ اسے ان بالیوں سے باہر نہ نکالا جائے، وہ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ سٹوریج ہے اس کی کہ اس کے اندر ہی اس دانے کو رہنے دیا جائے۔ بیسٹ پریزرویٹو جو ہے وہ اناج کے لیے اس کی اپنی بالیاں، اور یہ پوری انسانیت جو ہے وہ اب اس کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات لوگوں کو سکھائی کہ 7 جو تم سال تمہارے اچھے آئیں گے، تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے، تو جو فصل تم کاٹو گے تم ایسا کرنا کہ ان دانوں کو گوشوں میں ہی رہنے دینا، ان کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، سوائے اس کے الا قلیلا مما تأکلون، سوائے اس کے کہ جو تم کھانا چاہو گے، یعنی ہر سال کا غلہ بس اتنا ہی دانوں سے نکالو کہ جتنا کھانا چاہو گے، باقی کو سٹور کر دو تاکہ خراب نہ ہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے گزرنے کے بعد 7 سال پھر شدید قحط سالی کے تم پر آئیں گے، کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی فصل نہیں اگے گی، قحط پڑ جائے گا۔ یأکلن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو تم نے جو ذخیرہ ان 7 سالوں میں گزشتہ کیا ہوگا وہ سب کا سب تم استعمال کر لو گے، سوائے اس کے کہ اس میں سے تھوڑا بہت تم محفوظ کر لو گے، یعنی وہ 7 سال پورے کا پورا جو خوراک بچی ہوگی اس میں سے اگلے 7 سال تم ان میں سے کھاؤ گے، تھوڑا سا بچا لو گے، ظاہر ہے کہ آئندہ سال کے لیے بھی پھر گندم انہوں نے بونی ہے، تو بس وہ جتنا دانے ہیں وہ سنبھال لو گے، ادروائز وہ 7 سال کی محنت جو ہے وہ 14 سال تک تم کھاؤ گے، 7 سال وہ اور 7 سال اگلے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب میںہ برسے گا، یعنی 14 سال گزرنے کے بعد۔ اب یہ 14 سال کے بعد جو آنا ہے سال، اس کی پریڈکشن سوائے نبوت کی خبر کے ممکن نہیں ہے، کوئی بتا نہیں سکتا یہ بات۔ میں نے علم غیب والے لیکچر 6A میں بتایا تھا کہ اگر ہواؤں کی رفتار کا اندازہ لگا کے کوئی شخص کل یا پرسوں یا 1 ہفتہ یا مہینے بعد کی بارش کی پریڈکشن کرتا ہے تو وہ موسم کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ آج سے 5 سال کے بعد 5 مارچ 2020 کو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی غیبی خبر اس کے پاس آتی ہو اور وہ پیغمبر کے پاس آتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھے 15ویں سال کا بھی بتا دیا کہ خوب بارش ہوگی اس سال، پھر لوگوں کے لیے وفیہ یعصرون، اور اس میں سے تم خوب رس نکالو گے، پھر یعنی پھل بھی خوب ہوں گے، تم خوب رس نکالو گے، پھل فروٹ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور آج بھی مصر کے اندر بہت پھل فروٹ اگتا ہے، بلکہ دنیا کا جو دوسرا بڑا دریا ہے دریائے نیل وہ بھی مصر سے ہی گزرتا ہے، بلکہ دنیا کا پہلے نمبر پہ ہے وہ دریا لینتھ کے اعتبار سے، دریائے نیل جو ہے، تو تم پھر اس میں سے رس بھی نکالو گے اور خوب فصل ہوگی۔ وقال الملک، تو بادشاہ نے کہا، اب جب وہ بادشاہ کو آگے تعبیر بتائی اس بندے نے، اب بادشاہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ واقعی یہ وہ 7 موٹی گائیں جو ہیں ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، تو وہ 7 موٹی گائے سے مراد کیا ہے؟
کہ وہ جو 7 سال کا ذخیرہ ہوگا اگلے 7 سال جو ہیں وہ اس کو کھا جائیں گے، اور 7 بالیاں جو ہیں وہ ہری اور 7 بالیاں خشک۔ ہری 7 بالیوں سے مراد ہے کہ ان 7 سالوں میں خوب فصل ہوگی، وہ گائے جو ہے وہ سال کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور یہاں پر 7 بالیاں جو ہے وہ 7 سال کے گندم کے ذخیرے کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، اور اگلے 7 سال جو ہیں وہ خشک ہے، یعنی خشکی کے 7 سال آئیں گے۔ تو یہ بڑا ربط بنتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی سنا تو سمجھ آتی ہے کہ اسی قسم کی کوئی تعبیر اس کی بنتی ہے، پھر پریکٹیکلی ہو بھی گیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، کہ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام کو، یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے، اس کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب شاہی فرمان لے کر وہ قاصد جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب بڑا اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے تو چھوٹنے کا وقت آ گیا، میری اتنی عزت افزائی ہوگی، لیکن آپ کانفیڈنس دیکھیں پیغمبر کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ تو وہ اب ان کو آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ بندہ، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ۔ رب سے مراد میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی، یہاں پر لغت کے معنوں میں ہے اپنے مالک، اپنے پالنے والے، اور اللہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ان کا جو آقا ہے یعنی بادشاہ، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوہ، اور پھر اس سے حقیقت حال پوچھو عورتوں کے بارے میں، اللاتی قطعن ایدیہن، کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان عورتوں کی حقیقت حال بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھیں جن عورتوں کی وجہ سے میں نے 9 سال بے گناہ قید میں گزارے۔ جب تک مجھ سے یہ ایلیگیشن دور نہیں ہوتا، مجھ پر جو الزام لگا تھا، جب تک یہ دور نہیں ہوتا تو میں نہیں نکلوں گا یہاں سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبوت منوانی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو سارے جو ایلیگیشن جو جھوٹے لگے ہوئے ہیں وہ پبلکلی وہ ختم بھی کیے جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے انکار کر دیا، اور شرط یہ رکھی کہ بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں کو بلائے جو عورتیں جو ہیں، اور وہ جو واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا ہاتھ کاٹنے والا، جن عورتوں کی وجہ سے مجھے جیل کاٹنی پڑی، وہ میرے یہاں پر ان کو بلاؤ اپنے دربار میں، اور ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا یوسف نے کوئی گناہ کیا تھا یا ان عورتوں کا فریب تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے اللہ، وہ تو ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن تیرے بادشاہ کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا جو 9 سال میرے جوانی کے قید میں مجھے گزارنے پڑے۔ ظاہر ہے کہ بڑی ایک تکلیف دہ عمر تھا آپ کے لیے، اچھا خاصا حصہ جوانی کا آپ کو گزارنا پڑا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو عورتوں کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو جب ان کو بہلایا گیا تھا تمہاری طرف سے۔ قلنا حاشا للہ، وہ با یک زبان ساری عورتیں بولی کہ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، اور بولی عزیز مصر کی عورت، وہ پوتیفار جو تھا اس کی بیوی زلیخا، وہ بولی الآن حس حس الحق، اب تو حق واضح ہو ہی گیا، یعنی ساری عورتوں نے بھی گواہی دے دی، حق واضح ہو گیا کہ قصور یوسف کا نہیں تھا بلکہ ہمارا تھا۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ زلیخا نے بھی مان لیا کہ اب پول جب کھل ہی گیا ہے تو میں بھی مانتی ہوں کہ وہ سچوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں 9 سال ایک بندے کی جوانی کے برباد کر دیے، اور کتنی آسانی کے ساتھ ہاں جی وہ سچا ہی تھا، حالانکہ ڈلوانے والے یہ لوگ۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي، تو اب یوسف علیہ السلام تک یہ سارا معاملہ جب پہنچا، یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ عورتوں نے اپنا اعتراف جرم کر لیا ہے، اور بھرے دربار میں لوگوں کو آپ کی پاک بازی کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کریکٹر والے انسان ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا، جو میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ عورتیں اپنی غلطی مانیں، اس لیے کہ عزیز مصر یعنی جس نے مجھے پالا تھا میرے لڑک پن سے لے کر جوانی تک، وہ جان لے کہ میں نے
غیب میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو، دغا بازوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو یہ الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ بھی مکمل ہوا. اب 13واں پارہ بھی یوسف علیہ السلام کے گولڈن کوڈ سے شروع ہو رہا ہے، اور یہی وہ گولڈن کوڈ ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 88A اور 88B عصمت انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ، اور اسی طریقے سے اللہ، انسان اور شیطان، اس ٹاپک پہ جو مسئلہ نمبر 79 میں نے ریکارڈ کروایا تھا، اس میں بھی اس آیت کو پریزنٹ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر کیا بات کر رہے ہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور یوسف علیہ السلام کی آپ عارضی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یعنی میں نہیں کہتا کہ میں بہت پاک باز ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. یعنی میں کوئی پاک بازی کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس ہمیشہ برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. الا من رحم ربی، ہاں مگر میرا رب کسی پر رحم فرمائے تو وہ بچ جائے، ورنہ نفس تو برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جو اس فتنے سے بچے تو اس فتنے سے بچنے کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کی حفاظت سے میں بچا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے الحمدللہ اللہ کے حضور شکر ادا کیا. اب ان کو نظر آیا کہ معاملات اب بالکل کھلنے والے ہیں. وقال الملک، اور بادشاہ نے حکم دیا، ائتونی بہ، کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے خالص کر لوں گا، اپنے لیے چن لوں گا، یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے. فلما کلمہ، پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی، یوسف علیہ السلام، ابھی تو اس نے گفتگو نہیں کی ہوئی تھی، صرف ان کے یہ ایکسپرٹ اوپینین جو تعبیر کے حوالے سے تھا، اس نے کہا یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے. فلما کلمہ، پھر جب یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور گفتگو کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے حضور بڑے محترم اور قابل اعتماد ہیں. یعنی اب وہ مزید ان کا گرویدہ ہو گیا گفتگو سن کے کہ کتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے، اور اس کو جیل میں رکھا ہوا تھا. اب اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ تو وقت کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے. الٹیمیٹلی وہ بادشاہ بھی پھر ان پر ایمان لے آیا اور وہاں پر الحمدللہ اسلام پھیلا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر وحی کے ذریعے بات بتا دی. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر ڈیوٹی دے دیجئے، یعنی فائنانس منسٹری میرے حوالے کر دیں. آپ دوسرے معنوں میں آج کی لینگویج میں سمجھ لیں، یعنی پورا یہ فائنینشل سسٹم میرے حوالے کر دیں. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم بھی رکھنے والا ہوں. یعنی یہ تمہارے اوپر جو اب مصیبت آندہ، یہ تقریباً 7 سال کے بعد جو شروع ہونے والی ہے، یہ 14-15 سال کا جو یہ معاملہ ہے، پوری پلاننگ میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں. انصاف کے ساتھ یہ سارے معاملات میں لے کر چلوں گا. تم اپنے یہ سارے خزانے جو ہیں زمین کے، یعنی پورے کا پورا معاملہ میرے حوالے کر دو. تو ظاہر ہے کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کو کیا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ اس کو ایک ایکسپرٹ بندہ مل جائے کہ جو اس کی پرابلمز کو سالو بھی کرے، اور پوری کی پوری رعایا، اور پھر نہ صرف مصر کی رعایا بلکہ ارد گرد دور دور تک، ہزاروں کلومیٹر دور تک قحط پھیلا، حتیٰ کہ شام سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے. تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے. تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ زمین کے خزانے جو ہیں میرے حوالے کر دو، یعنی پورا آپاشی کا نظام، اریگیشن کا نظام، یہ پوری فائنانس منسٹری میرے حوالے کرو تو میں اس کو جو ہے کنٹرول کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا فی الارض، زمین میں. یوسف علیہ السلام ہی اب وہ بادشاہ تو یہ بے تاج بادشاہ بن گئے. وہ بادشاہ تو اپنی جگہ بادشاہ تھا، بے تاج بادشاہ تو یہ بن گئے. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا زمین میں،
یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جہاں چاہے زمین میں رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی منسٹری عطا فرما دی وہاں پر کہ جہاں پر وہ چاہیں رہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت میں سے جسے چاہتے ہیں، اس کے نصیب میں کر دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم محسنین نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. یعنی یوسف علیہ السلام کی بھی تو ایفرٹس ہیں نا، انہوں نے اپنے کریکٹر کی حفاظت کی، کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے، تو اب ان کو بدلہ ملا. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر تو ایمان والوں کے لیے ہے ہی، یہ دنیا میں اجر ملا ہے. وکانوا یتقون، اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. تو یہ اب چوتھا ان کا ٹرننگ پوائنٹ جو ایک پیریڈ تھا لائف کا یہاں پر کمپلیٹ ہوا. اب آخری ٹرننگ پوائنٹ ان کی لائف میں بایوگرافی میں آنے لگا ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے، اور وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ظلم کے ساتھ ان کو کنویں میں اتارا تھا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اب مصر کے بے تاج بادشاہ بن چکے ہیں، کہ بادشاہ وقت کے وہ سب سے قریبی اور قابل اعتماد جو ہے وہ منسٹری کے اوپر فائز ہیں. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں عزت عطا فرمائی. تو اب آیت نمبر 58 سے وہ ان کا آخری ٹرننگ پوائنٹ لائف کا آنے لگا ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف نے فوراً ان کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ نہ پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو. ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 20 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہوا تھا. اور ظاہر ہے ایک لڑک پن میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہو جب اس کی وہ داڑھی مونچھ بھی نہ نکلی ہو، اور پھر ایک تقریباً اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 37 سال کے قریب ہو چکی ہے، 37-38 سال. تو ظاہر انسان نہیں پہچان سکتا، اور ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. اور بہرحال اس میں جو اسرائیلی روایتیں ملتی ہیں کہ وہاں پر مصر میں ان کا نام بھی جو ہے وہ پوتیفار نے چینج کر کے یوزارسیف رکھ دیا تھا مصر کے نام کے اعتبار سے. ظاہر ہے وہ نام میں بھی کوئی فرق تھا، ورنہ یوسف ہی نام ہوتا تو شاید ان کا دماغ کھٹک جاتا کہ کہیں وہ یوسف ہی نہ ہو، جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ معاملات کیے. بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ شام تک اب ظاہر قحط سالی ہے، اور وہ مصر آئے ہیں غلے کی تلاش میں. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اس پورے ایریے میں یہ بات مشہور ہے کہ غلہ لینا ہے تو مصر چلے جاؤ، وہاں پر سٹوریج کی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنانا تھا. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کے لیے حاضر ہوئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو داخل ہوتے ہی پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، 10 کے 10 بھائیوں کو. 11واں جو تھا جو ان کا سگا بھائی تھا، اس اعتبار سے کہ والدہ دونوں کی ایک تھی، ورنہ عرب میں تو باپ ایک ہو تو سگا بھائی تصور ہوتا ہے. بنیامین اس کو وہ لے کر نہیں آئے تھے، کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا تو یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کے اعتبار سے کسی پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تو یہ 10 بھائی وہاں پر آئے غلے کے لیے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے پوری خوراک کا، ان کے پورے جہیز کا بندوبست کر دیا، سامان ان کو دے دیا. جہازہم اسی سے لفظ جہیز کا بھی نکلا ہے، اور جہیز کے حوالے سے بھی سن لیں. یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جہیز لعنت ہے، جہیز بھائی لعنت اس صورت میں ہے جب کوئی کسی سے زبردستی ڈیمانڈ کرے. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ جہیز میں دینا چاہتا ہے تو استغفر اللہ توبوا الیہ، یہ لعنت ہے. یہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے کہ اولاد کو تحفہ دینے کے اعتبار سے. البتہ اس میں یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، سب کو برابر دیا جائے. یہ نہیں کہ بیٹی کو 6 لاکھ کا آپ نے زیور پہنا دیا ہے اور بیٹے کو آپ 6 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، تو یہ ناانصافی ہے. تو اس اعتبار سے انصاف ہونا چاہیے. اور پھر وہ 6 لاکھ کا زیور دیکھ کے پھر بعض اوقات کروڑوں کی وراثت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو. تو وراثت اپنی جگہ ان کو ملنی ہے. وہ مسئلہ نمبر 22 میرا سن لیں، جس میں نے بتایا یہ 3 ٹرمنالوجی سمجھائی ہیں کہ وراثت کیا ہوتی ہے، حبہ کیا ہوتا ہے، اور وصیت کیا ہوتی ہے. تو یہ حبہ ہوتا ہے جہیز. اگر کوئی اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، بیٹے کو دینا چاہتا ہے، ضرور دے، اس میں تو کوئی نہیں. البتہ کوئی شادی کی شرط رکھ دیتا ہے لڑکی والوں کے لیے کہ جناب ضرور آپ نے یہ دینا ہے، مکان دیں، گاڑی دیں، یہ کریں، وہ اس قسم کی شرائط رکھنا، تو یہ بات غلط ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ یعنی اس لیے پھر یہ جملہ صحیح بولنا چاہیے کہ جہیز ناجائز ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے.
جہیز فی نفسی کوئی لعنت نہیں ہے، حبے کا تو حبہ کرنے کا، تحفہ دینے کا اسلام میں کنسیپٹ موجود ہے۔ تو انہوں نے پورا جب ساز و سامان ان کو دے دیا، اونٹوں پر لاد دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے لیے، قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تو انہوں نے کہا کہ تم جب دوبارہ اب آئے نا خوراک لینے کے لیے، تو وہ جو ایک بھائی پیچھے چھوڑ آئے ہو نا اس کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ الا ترونا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور میں کتنا مہمان نواز ہوں۔ تو ایک بھائی جو تم چھوڑ آئے ہو، جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، ایک ہی ماں سے تھا، بنیامین، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار آپ خوراک لینے کے بھی سال کی خوراک لے کے جا رہے ہیں وہ، تو اب اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر یہ اس طریقے سے ہوتا تو ان کے بھی دماغ کھٹک جاتا کہ یہ کیوں ضد کر رہے ہیں اس کو لانے کی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اب یہ 11 فیملیز کا ہم کھانا لے کے جا رہے ہیں، تو 10 بھائی آئے، تو ظاہر ہے وہ اپنے 11ویں کا بھی لے کے جانے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے یقیناً کہ جی اس کا بھی کچھ کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اس وقت تو دے دیا، لیکن ظاہر ہے کہ پھر چیک بھی کرنا تھا کہ یہ نہ ہو ایویں چونگا لے کے جا رہے ہوں، مطلب دنیاوی اعتبار سے بات کروں، ان کو تو یہ بات پتہ تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان پر ایک مورل چیک لگا دیا کہ بھائی یہ ابھی تو میں تمہیں دے رہا ہوں اور دیکھو میں کتنا مہمان نواز ہوں، تمہیں بھر بھر کر دے رہا ہوں، لیکن آئندہ جب آؤ گے تو وہ بھائی ساتھ اپنے لے کے آنا، ورنہ اگر وہ ان کے کان کھٹک جاتے اگر کوئی اور بات ہوتی کہ اس پرانو کو بلا دینا، انہوں نے کیا کرنا ہے پرانو، انہوں نے تو وہ جتنے بندے آئے ہوئے تھے اتنے اونٹوں کے اعتبار سے، اتنی فیملیز کے اعتبار سے دیتے تھے، ورنہ تو اگر اس طریقے سے ایک بندے ہی 10 بندوں کا راشن لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو راشن اویلیبل بھی نہیں تھا، پیسے دے کے بھی نہیں لیا جا سکتا۔ جس طرح کہ یہ کبھی آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں بھی جو 70s میں اس طرح کی سچویشن بنی تھی تو لوگوں کو ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک بندے کا راشن وہ چینی دی جاتی تھی، تو بالکل وہ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وہ ظاہر 10 بھائی آئے تھے تو اب وہ سامان 11 گھروں کا لے کے جا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی آندہ میں نے کو نہیں دینا، اپنا بھائی ساتھ لے کے آنا تھا کہ مجھے بھی کنفرم ہو گئے باقی 7 فیملیز ہیں، ورنہ ان کو تو کنفرم تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کسی طریقے اس بھائی کو میرے پاس لیں، میرا اپنا سگا بھائی جو ہے جس ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو دیکھنا میں تمہیں کچھ نہیں اناج میں سے دوں گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے، میں تو انہوں نیڑے بھی نہیں لگن دینا، ایسا ہی ترجمہ پنجابی سے، تو انہوں نیڑے بھی نہیں لگن دینا اگر میرا وہ پرانا تسی لے کے آئے تھے، یعنی وہ اپنے دل میں کہہ رہے، ان کو کہتے اپنا وہ بھائی لے کے آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مطالبہ کریں گے اسے بھیجنے کا اپنے باپ سے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے کہ ہم اپنے باپ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بیٹا بھی آنے دیں۔ وقالا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلاموں کو، جو نوجوان وہاں پر یعنی کہ اونٹوں کے اوپر سامان لاد رہے تھے، لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، تو انہوں نے کہا کہ تم ان کا سامان جو ہے وہ ان کے جو انہوں نے اوپر اونٹوں کے اوپر جو اپنے کجاوے رکھے ہیں ان میں ان کا سامان بھی رکھ دینا۔ سامان کون سا؟ بارٹر سسٹم تھا، اگر آپ اس کو سمجھنا ہے میرا زکوٰۃ والا لیکچر سن لیں 95A اور 95B، جس میں میں نے زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید مسائل بتائے ہیں، اور کرنسی نوٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اسٹیٹ بینک کیسے کام کرتا ہے، کیسے گولڈ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، اس میں نے بارٹر سسٹم کی بات کی تھی۔ اگلے زمانوں میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا، چیز کے بدلے چیز، یعنی کوئی شخص 2 کلو دودھ دے کر تو کسی سے جو ہے وہ گندم لے لیتا تھا، یعنی چیز کے بدلے چیز لی جاتی تھی، تو جنس کے بدلے جنس۔ تو یہاں پر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا وہاں سے جنس لے کر آئے تھے، کوئی کرنسی نہیں لے کر آئے تھے، کوئی اون کا، کوئی انہوں نے مطلب وہ بھیڑ بکریوں کا کام کرتے تھے شام کے لوگ، تو اون کے ساتھ جو کوئی انہوں نے کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا، یا اسی طریقے سے کوئی پہننے کی پوشاک جو ہے وہ دمبے کی کھال سے یا اس قسم کے چمڑے، یہ چیزیں وہ لے کے آئے تھے، اس کے ایکویلنٹ اناج لے کر جا رہے تھے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیکی کی اور کہا کہ یہ جس سامان کے بدلے مجھ سے گندم لے کر جا رہے ہیں نا، چپکے سے وہ سامان دوبارہ ان کے سامان میں رکھ دینا، ان کو نہ پتہ چلے، یعنی ایک اور ان کے لیے لالچ والا معاملہ ہو جائے، جب وہ گھر جا کے کھولے تو کہ یار یہ کتنا فیاض قسم کا بادشاہ ہے، اس نے ہمارا سامان بھی، ہماری غربت پہ اتنا ترس کھایا ہے کہ سامان بھی واپس کر دیا، تو دوبارہ اب ہم جائیں گے اسے لینے کے لیے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے سامان میں وہ سامان رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لیں،
اذن قلبو، تاکہ وہ واپس آ جائیں، الی اہلہم، جب وہ لوٹیں اپنے، الی اہلہم لعلہم یرجعون، جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف تو پھر دوبارہ آنے کا بھی قصد کریں، یعنی میری اس مہمان نوازی کی وجہ سے وہ دوبارہ تیار ہو جائیں یہاں پر آنے کے لیے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جان، منع منا الکیل فارسل معنا، اے ہمارے والد صاحب ہمیں روک دیا گیا ہے غلہ لینے سے، تو آپ ہمارے ساتھ بھیجئے اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل و انا لہو لحافظون، تاکہ ہم اس کے لیے بھی غلہ لا سکیں اور ہم اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، کیڑے پہ کہتے ہیں نگہبانی کرنے والے نے، جنہوں نے تقریباً 20 سال پہلے ایک پرانا جو کچھ کیتا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا زخم تو تازہ تھا ابھی، تو انہوں نے پھر فوراً وہی بات کی کہ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور بڑی حفاظت سے رکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس تو بعد پنجابی کے اندر نا یعقوب علیہ السلام وسا نہیں سن کھاندے دوسرے پرادا، لیکن میں نے آپ کو بات بتائی تھی جب تک دوسرے بھائی کی بھی قربانی نہیں ہونی تھی نا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جدائی بھی ختم نہیں کرنی تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے دستبردار ہو گئے نا، جن سے وہ دلی محبت کرتے تھے، پھر وہ صحیح کمٹمنٹ ان کی اللہ کی طرف ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹے ان کی طرف لوٹا دیے۔ تو اب یوسف علیہ السلام جب سے چھنے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کی محبت بھی جو تھی وہ اس دوسرے بیٹے بنیامین میں دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارادہ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اگر جدائی دور کرنی ہے تو یہ دوسرے بیٹے سے بھی یعقوب علیہ السلام کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمانا ہے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے۔ تو اب یہ ان کے اوپر آزمائش آنے لگی، تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، تو انہوں نے کہا ہاں میں تم پر اسی طریقے سے اعتماد کر لوں جس طرح کہ اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے کئی سال پہلے تم پر اعتماد کیا تھا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، لیکن ساتھ ہی اپنی توحید بھی سیدھی کی، اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کر دیا کہ اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حفاظت اللہ کی ہے، ظاہری سبب ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر میرے بیٹے کے لیے میرے دل میں کوئی رحم کا جذبہ آیا ہے تو مجھ سے بڑھ کر تو رحم فرمانے والا اللہ ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، جو وہ سامان لے کر آئے تھے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو سامان جس کے عوض انہوں نے وہ اناج لیا تھا وہ تو ان کو واپس لٹا دیا گیا، ان کے سامان میں سے وہ سامان بھی نکل آیا۔ اب وہ اور گرویدہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے۔ قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا ابا جان، ما نبغی، اب آپ اور کیا چاہتے ہیں، اور کیا کریں، وہ اتنا زبردست بادشاہ ہے، اس نے تو ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، اناج بھی ہمیں دے دیا مفت میں، اور ہمیں ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، اور سانو کی چاہیے، ما نبغی، اور کی چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہمارا سامان بھی لوٹا دیا ہے اس نے ہمیں، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور اگر ہم بنیامین کو ساتھ گیا ہمارے تو ہم لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا، ونزداد کیل بعیر، اور ہم اپنے بھائی کی اس حوالے سے حفاظت کریں گے، ہم اپنے بھائی کے لیے بھی سامان ساتھ لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ جو ہے بہت تھوڑا ہے ہمارے لیے، اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے حصے کا سامان بھی لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ جو غلہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی، یہاں تک کہ تم، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کا پکا عہد کرو، وعدہ کرو، لتأتننی بہ، کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے،
الا ان یحاط بکم، یہاں تک کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سب کے سب ہی لوٹ لیے جاؤ پھر تو معاملہ الگ، ورنہ تم زندہ سلامت بچ کے آ جاؤ اور اس میرے بیٹے کو وہیں چھوڑ آؤ یا کوئی اور معاملہ کر دو تو اس معاملے پہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے میرے ساتھ پکا عہد کرو کہ میرے بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے. فلما آتوہ، تو جب انہوں نے وعدہ کیا، موثقہم، ان کے ساتھ پکا وعدہ کیا، قال اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی گواہ ہے، وہی بہتر کارساز ہے. جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ کرتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ پکا وعدہ کیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو تو ماننے والے تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، پیغمبر کے صحابی تھے. وقال یا بنی، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے ایڈوائز کی. اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68، انشاءاللہ اسی پہ ہماری اب گفتگو مکمل ہوگی. ابھی ہمارے تقریباً 20 منٹ گفتگو کے باقی ہیں، اسی پہ انشاءاللہ میں کنکلوڈ کروں گا، اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ جادو ٹونا اور نظر اور اسی طرح سے بندش اور اس قسم کے جو مسائل اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ تھوڑی بہت ڈسکشن یہاں پر کروں گا انشاءاللہ. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال یا بنی، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو. یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو اب نصیحت کی اکٹھی. بار میں تو یوسف علیہ السلام تھے، 11 یہ بیٹے، بنیامین سمیت 10 بیٹے وہ اور بنیامین 11واں. لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے. یعنی اس وقت شہروں کے باہر فصیلیں ہوتی تھیں، مختلف دروازے ہوتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم 11 بھائی، ظاہر ہے یہ اونچے لمبے تگڑے قسم کے بھائی، اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی نظر نہ لگ جائے، اس حوالے سے وہ چاہتے تھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے. 2-3 بھائی ایک دروازے سے، 2-3 دوسرے سے، 2-3 تیسرے سے، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہاں نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر. یعنی انہوں نے ساتھ اپنا عقیدہ بھی کلیئر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی وہ تو آ کر رہنی ہی ہے. میری یہ تدبیر جو ہے تمہیں روک نہیں سکتی. تقدیر والا معاملہ، البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے. البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہونا ہو اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی. ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، سوائے اس احتیاطی تدبیر جو انہوں نے کی یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیاطی تدبیر کروں کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے. اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی تھی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، نظر بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ٹال سکتی تھی، البتہ
وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا، کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ نظر بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے، البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف، آزمائش جو ہے، وہ پریشانی جو ہے، کوئی تکلیف آزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں۔ اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 5 کی 5 ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5739، مسلم میں 5725، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یعنی وہ چہرے کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرواؤ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5732 ہے، کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو، زمانے جاہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے، قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو، تو وہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت، اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے، یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم سے 5731، یہ معاملے کو بالکل کھول دے گی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے، یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی، شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے۔ تو ہم اس دم کو جاری رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو، تو صحابہ اکرام نے وہ دم پڑھا، ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت تو کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو زود جہالیت کا دم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا، کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے، جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی۔ پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا، تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکیہ الفاظ موجود ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے، تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے، تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے، لیکن شرکی الفاظ نہ ہو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا۔ سوال اینڈ میں یہ اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لوں۔ اچھا، چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق،
نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو۔ اب یہ ایک پورا معاملہ ہے، یہ غسل کرنا کیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے، ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا، تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا، کوئی دعائے برکت نہیں دی بلکہ تعریف کی۔ بس وہ کیا تھا، وہ موندے پہ گئے، فوراً ہی ایسی نظر لگی کہ وہ سخت تکلیف میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا کے عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے، ماشاء اللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اور یہ ہماری مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ وہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، وہ جو باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا، تو پھر دیکھیں باغ کے ساتھ کیا اشر ہوا۔ تو ایون اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو دیکھنا اور کسی بات سے خوش ہو، اپنی نظر بھی بعض کا انسان کی لگ جاتی ہے تو فوراً پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس قسم کے کلمات اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا چاہیے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے نظر کا لگ جانا۔ تو کتنے الفاظ زبردست ہیں، صحیح مسلم 5702، کہ اگر تقدیر پر بھی کوئی بات غلبہ پا لیتی، اگر یہ ہوگا تو نہیں لیکن اگر پا سکتی، تو یہ اتنی سٹرونگ چیز ہے نظر کا لگ جانا۔ جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔ اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو آپ بخاری اور مسلم میں ہے، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے موندے ہی پہ گئے، ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے، اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے، پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے۔ تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں، جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے۔ تو آپ سے بھی اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی جناب غسل کرو، لگتا ہے تہاڈی نظر لگی ہے، تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے۔ تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا، اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے، اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے، تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے تو وہ پانی جمع کیا گیا، پھر اس سے غسل کروایا گیا۔ تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی۔ اچھا، 5ویں حدیث، اب یہ تو ساری باتیں ہوں گی اتنی ڈینجرس، علاج کیا ہے ان چیزوں کا؟ اصل چیز تو یہ ہے نا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے، نظر کا دم کیسے ڈالا جائے؟ تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں۔ سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اس کا تھوڑا ترجمہ بھی اس حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظر بد کے حوالے سے۔ سورہ قلم جو ہے، سورہ الملک سے جو فوراً بعد آگے صورت ہے وہ سورہ ہے سورہ قلم، تو اس کی آخری آیات جو ہیں، آخری آیت 51 اور 52 جو ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ الذکر قرآن سنتے ہیں۔ تو یہ کافروں نے باقاعدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے۔ اب ان کو کیا پتا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو یہ وہ اس بات کا ذکر ہوا، تو اب لوگوں نے ڈسکوری کی کہ یہ نظر کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پڑھ کے پھونکیں۔ تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی حوالے سے، تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں 5732 کہ اگر اپنے بھائی کو، اور 5731 کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کسی حوالے سے، تو ایون قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو، شرکیہ نہ ہو، تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن اگر اس دم کے اندر یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس قسم کے کوئی شرکی الفاظ ہیں تو وہ دم نہیں ہے بھی، وہ شیطنت ہے پھر، ٹھیک ہے. یا کوئی دیوی کو پکارتا ہے اس کے اندر، یا کسی بت سے مدد مانگتا ہے، تو اس معاملے میں اگر کوئی شفا ہو بھی جاتی ہے وقتی طور کے اوپر تو وہ دم کرنا جو ہے وہ حرام ہے. بعض اوقات انہی شیاطین کی طرف سے غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر اوقات شیاطین جب غلبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں فلاں جو ہے وہ جو ہے، خصوصاً انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ بت کے اس دربار پر لے جاؤ جہاں پر ان کا وہ سارا میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ جنات اتر جاتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. ادھر بھی ہوتا ہے بعض کا، تو کہتے ہیں فلاں دربار پہ لے گئے کہ ٹھیک ہو گئے، اسی دربار تو ہی شیطان آئے ہوتے ہیں، جن چڑھے ہوتے ہیں اسی واسطے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اس طرح کے معاملات کیے جائیں. تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر 5731 اور 5732 کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو شرکیاں ہوں، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، پھر وہ دم جو ہے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ہاں شرکیاں نہ ہو تو چاہے قرآن و سنت میں نہ بھی ہو، یا ایون قرآن سے کوئی ایسا دم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا لیکن کسی نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں نے مسلم شریف کی حدیث بتا دی ہے. تو یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے، اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ نبی. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے. تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹو بن کر آئے ہیں، ان کو نہیں نظر لگ سکتی. تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے، لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے. باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے. ڈائریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے. آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کے لیے شرط ہے. تو یہ 5ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے. بخاری میں 3371 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور سنن ابی داؤد میں 4737 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں کہ میں بھی اپنے 2 بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے. اب نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حسن و حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ، یزید کو لے کے آتے ہیں، یزید کو کیا ساروں کو اکٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، حسن و حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کیا ملا رہے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو دم کرتے تھے اور میں اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے دم ڈالتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین سے اور وہامہ اور تمام زہریلے جانوروں سے، ومن کل عین لامہ اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے، تکلیف پہنچانے والی آنکھ سے، نظر بد سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھونک دیں بچوں کے اوپر. اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو سنن ابی داؤد میں آتا ہے، اعیذکما میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اے حسن و حسین. اعیذکما، اعیذکم ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں، یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے. تو اگر سارے بیوی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے اعیذکم
बिकलिमातिल्लाह ताम्मा मिन कुल्ली शैतान वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। ठीक है, ये ता आते हैं तो ये वक्फ होंगे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह ताम्मा, ये ता है गोल तो हा बन जाएगी। मिन कुल्ली शैतान वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। तो ये अल्फाज हैं जो सही बुखारी 3371 और सुन्न नबी दाऊद 4737 नंबर हदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। बहरहाल इस हवाले से ये बात याद रखें भाइयों कि ये जितने भी इस किस्म के अज़कार हैं, सुन्नत अज़कार, इसके अलावा भी हैं, मैं आज इंशाल्लाह कुछ बता भी देता हूँ मज़ीद। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं तो और दुआएं जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर मौजूद हैं वो दुआएं भी अगर हम मांगें तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला इस किस्म की मुश्किल और परेशानियां दूर कर देता है। बहरहाल इसको आप समझ लें, मेडिकल की फील्ड के अंदर भी दो तरह के इलाज होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिवेंटिव इलाज, हिफाजती इलाज, जैसे ये वैक्सीन है, किसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, यानी बीमारी होने से पहले ही वैक्सीनेशन की जाए, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड में भी इस किस्म के प्रिवेंटिव इलाज किए जाते हैं मशीनों के। मसलन मशीन को तेल देना, ये तेल क्यों दिया जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर, ताकि ऐसा ना हो कि तेल देंगे तो जाहिर है उस तेल की वजह से वो पुर्जे जरा देर से घिसेंगे। आप मोटरसाइकिल के चेन को भी तेल देते हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाती है कि मुसीबत पड़ने से पहले ही आप उसको प्रिवेंट करें। तो अक्सर कुरान और सुन्नत के जो इलाज हैं ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इलाज है, इस एतबार से कि आप सुन्नत अज़कार पढ़ें और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। वो मैं अज़कार इंशाल्लाह बता भी देता हूँ आपको, ये हमारे छपे हुए भी मौजूद हैं इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इलाज है क्योरेटिव, कि अब एक किसी पे मुसीबत टूट पड़ी है और अब आपने उसका इलाज करना है। अब ज़ाहिर है प्रिवेंटिव इलाज इसमें उस तरीके से कारगर साबित नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे मेडिकली भी प्रिवेंटिव इलाज तो उस वक्त तक है जब तक बीमारी लगे ना, जब बीमारी लग जाए तो ज़ाहिर है फिर आपको क्योरेटिव इलाज करवाना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और इस हवाले से बसा औकात किसी आमिल के पास भी लेके जाना पड़ जाता है। किसी को जिन्नात की शिकायत हो या कोई इसी तरीके से, बाज़ औकात जिन्नात इंसान के अंदर हुलूल भी कर जाते हैं, ये भी बुखारी और मुस्लिम से साबित है। किसी के ऊपर जिन्नात का गलबा भी हो जाता है, कुरान में भी आया है कि जिन्नात बाज़ लोगों पर उतरते हैं। तो इस किस्म के जब मामलात होंगे तो किसी आमिल के पास ले जाना चाहिए, और वो आमिल ऐसा हो जो किताब व सुन्नत के अंदर अंदर ही इलाज करे, चाहे वो किसी जगह से भी करे, कोई भी कुरान की आयत पढ़ के, लेकिन कोई शिरकी अल्फाज ना पढ़े। तो वो आमिल अमूमन जो है इस तरीके से जिन्नात वगैरह निकाल देते हैं, और उसमें अगर वो कोई पैसे भी डिमांड करें तो मैंने आपको बताया बुखारी और मुस्लिम से साबित है, सूरतुल फातिहा के दम के लिए सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने वो उनसे बकरियों का रेवड़ पूरा डिमांड किया था। हत्ता के सहाबा में फिर इख्तलाफ हो गया, बुखारी और मुस्लिम में आता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया मामला, आपने फरमाया उन बकरियों में से मुझे भी दो, मैं भी खाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाकर उम्मत को ये एंडोर्स कर दिया कि इस तरीके से कमाई इस हवाले से ली जा सकती है। तो अब इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इसके जरिए कोई और मामला चला रहा है शिरकिया, तो वो उसको हम गलत कहेंगे। मतलब नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो नाक को तो नहीं काट देना ना, आपने मक्खी उड़ानी है। जो बात ठीक है वो ठीक है बिल्कुल, जो गलत है वो गलत है। तो जितनी बात हक है हम उतनी हक बात को मानते हैं, जो बातिल बात है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसका बारीक सा फर्क भी जरूर समझना चाहिए। इस मामले में इंसान को जो है वो फौरन जज्बाती नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या कह रहा है कि ऐसा किया जा सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हाँ, अब अगर आज तक हमें किसी ने नहीं बताया तो उन तो मौलवियों को गिरेबान पकड़े, इसी तो मौलवियों के खिलाफ हैं कि ये मौलवी जो हैं ये जो है वो अपने फिरके की बातें बताते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो इस तरीके से जो क्योरेटिव मेंटेनेंस, जो क्योरेटिव ट्रीटमेंट होगा किसी का, उसके लिए किसी आमिल के पास लेकर जाए तो वो इलाज कर देता है। और बाज़ औक़ात वही इलाज कोई आमिल करता है जो मतलब कोई नेक इंसान हो, तो उसका बाज़ औक़ात जल्दी असर भी हो जाता है। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये भी कुछ दिन पहले की बात है। अब मैं ये को नहीं अपनी को नेकी कोई मैं आपको बताने लगूँ, मैं इलाज नहीं करता ना। इसके बाद मुझे ईमेल करना शुरू कर दे, जनाब साढ़े जिन कार्ड दो फोन होते भी लोग जिन काट रहे होंगे ने, वो कहते हैं मोबाइल सामने, आपको एडवांस तरीका कहते हैं मोबाइल सामने रखो बंदे दे, और वाकई असर भी होता है। वो इधर से पढ़ते हैं पाकिस्तान से लोग, इंग्लैंड में बैठे वो वाकई उसका इलाज भी कर रहे होते हैं। पर मैं ये काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज तक मैंने कभी काम नहीं किया। ये मेरा जिंदगी का पहला और शायद आखिरी एक्सपीरियंस हुआ हो। कुछ दिन पहले वो हमारे यहाँ पे वो दर्स में आते हैं, शानी भाई आज नहीं आए हुए हैं, तो उनके साथ बचपन से कोई चीज़ अटैच है।
تو بعض اوقات ان کے اندر حلول بھی کر جاتی ہے. ادھر میرے سامنے بھی ایک دفعہ ہم یہاں پہ کھڑے تھے تو اچانک وہ ایسے کانپنے شروع ہو گئے, دھڑل سے پیچھے ہی جا کے گرے. تو اس طرح اکثر وہ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں, وہ چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے کنٹرول کرتی ہے, پھر باہر نکل جاتی ہے. تو ان کو پھر ہم نے یہ صبح شام کے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ میں نے کہا کہ آپ پڑھنے شروع کریں. تو مجھے وہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, مسجد میں زور کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہتے ہیں جی ولی بھائی بڑا فائدہ ہوا ہے اس کے ذریعے نا, اب میرے اندر نہیں وہ چیز جاتی کم از کم, اب باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میں جب وہ باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے تو میں پھر ذکر نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ, میں خدا دن آیا تو مقابلہ کرنا ہے بھائی, میرے سامنے آ جائے ایک دفعہ. تو کہہ رہی میں ایک بار تکڑا ہوں, میں کہ ایک کام نہ کرو, جب آپ کے پاس بھی فیل ہو کے آئی ہے تو آپ فوراً یہ سنت اذکار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھیں, یا معوذات آخری 3 صورتیں پڑھیں. اس قسم کی جو وہ 5 سنت اذکار میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں. تو بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں علی بھائی آ گئی چیز دوبارہ. تو کہتے ہیں بالکل میرے پیچھے آگے بیٹھ گئی اور اس نے مجھے یوں نہ پکڑ لیا. تو میں نے نا ان کو اسی وقت نا ان کے کندھے پہ نا اپنا ہاتھ رکھ کے نا, تو میں نے بلند آواز سے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کہتے ہیں جی غائب ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے یہ ان اذکار کی برکت ہے فوراً پڑھنے سے. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ دعا بھی یاد کریں اور فوراً پڑھا کریں, مقابلہ نہ کریں کسی کے ساتھ, اپنی روحانیت کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا کسی نے. جب ایسے معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ کے آپ پناہ میں آنے کی کوشش کریں سنت اذکار کے ذریعے. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماء اعظم جو ہیں سنت اذکار, اور اس میں نے یہ اپنے جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہے ان کا تعارف بھی اس میں کروایا تھا. یہ دنیا دار لوگ بھی گرین کارڈ اور بلو کارڈ دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں. یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں, اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں. تو یہ الحمدللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے sunnatpak.com, اس پہ اس کا اوریجنل PDF کورل ڈرا کی فائل سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے ڈالا ہوا ہے. وہ 5 MB کی فائل ہے, وہ اپنے آپ اس پہ کریں. اس کا اینڈرائڈ بھی انشاءاللہ ایک بھائی ہمارے بنا رہے ہیں, وہ اینڈرائڈ بھی اس کا بن جائے گا, آپ کے اینڈرائڈ فونز کے لیے اویلیبل ہوگا. بہرحال یہ PDF فارم میں, تو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہ الحمدللہ ہم نے اب ہزاروں کی تعداد میں چھپوائے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے. ان میں یہ سنت اذکار لکھے ہیں. بہرحال میں نے آسانی کے لیے انہی میں سے 5 سنت اذکار جو ہیں یہ الگ سے پرنٹ بھی کروائے تھے. یہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 ہے اس کا آخری پیج, یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ہے, اس کے آخری پیج پہ یہ ہم نے اذکار لکھے ہیں. جادو ٹونا, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے صحیح سنت وظائف. یعنی لوگ وہ پیر و فقیروں کے چکر میں کوئی شرکیہ وظائف نہ پڑھتے رہیں, بلکہ یہ سنت وظائف پڑھیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم فرمایا. اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں, جو عربی کتب شائع ہوتی ہیں دارالسلام مکتبۃ الشاملہ کی. اس میں بھی ہم نے لکھا ہے مرشد کامل, ہمارے مرشد ہمیں ہدایت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے سنت وظائف ہیں. یہ قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی یہ اس سلسلے کے نہیں, بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں. تو اسی بلو کارڈ میں سے یہ 5 وظائف ہم نے نکالے ہیں صبح شام کے اذکار میں سے 5. اگر کوئی یہ سارے نہیں کر سکتا, 15-20 اذکار ہیں, 5 یہ ہم ایک نشست میں بیٹھ کے میرا خیال ہے 5 سے 10 منٹ میں انسان کر سکتا ہے. صبح کرنے ایک دفعہ, شام کو. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہرحال اللہ کی طرف سے تکلیف تو آئیں گی. اکثر لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے, آسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں جی یہ کہاں سے بیماری آ گئی. اور جب پوچھے تو اکثر لوگ نماز روزہ بھی نہیں کرنے والے ہوتے, کہتے ہیں مصیبت کہاں سے آ گئی. مصیبت تو سب سے بڑی آپ کی یہ ہے. پھر سنت اذکار نہیں کرنے والے ہوتے. پھر اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ سنت اذکار کے اوپر استقامت اختیار کرے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی تو اس حوالے سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. میں نے اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت اور سنت اذکار یہ گرین اور بلو کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 میں یہ گفتگو کی ہے, کس طریقے سے یہ سنت اذکار فائدہ پہنچاتے ہیں, کون سی اسماء اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے چیک ضرور کرنا ہے. تو یہ آزمائشیں انسان پہ ضرور آتی ہیں. اب دیکھیں کینسر بھی تو کسی کو ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جنات کیوں چڑھ گئے جی میرے اوپر, تو آپ مجھے جنات کو تو چھوڑ دیں,
کینسر بھی تو انسان کو ہو جاتا ہے, اس کی بھی آپ وجہ تلاش کریں گے, کسی نے کینسر کروا دیا. اکثر تو ہمارے کچھ ہو جائے تو فوراً تلاش میں تو جادو ٹونا کسی نے کروا دیا. نہیں, سارا جادو ٹونا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جی واڑا ہے, اور کدھر نہیں ہے. ہوتا بھی ہے لیکن 99% نہیں ہوتا. ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں, یا بعض اوقات ہم پر آزمائش آتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے آزمائش. آپ سنت اذکار کی طرف متوجہ ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. تو یہ اس حوالے سے وہ اس چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں, خود کچھ کرنا نہ پڑے, اور پھر وہ جو ہے وہ بابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں, اور بعض اوقات پھر وہ اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے کوئی شرکیہ اگر کوئی دم پڑھنے شروع کر دیں گے, کوئی ناد علی یا اس قسم کے الفاظ جس میں شرکی الفاظ موجود ہیں, تو وہ اس کی تو پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اس طریقے سے جس طرح جراثیم کے ذریعے انسان کو دنیاوی طور پر ہیپاٹائٹس اے بی سی یا اسی طریقے سے کینسر کا مرض ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں. انسان کو کبھی آسیب کا سایہ ہو جانا, کوئی جنات کا گھس جانا کسی بندے کے اندر, یا جادو ٹونا کا ہو جانا, لیکن اس کا علاج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہوا ہے. بہرحال یہ کہنا کہ جی وہ بندش ہو جاتی ہے, کوئی رزق بند کر, بھائی کسی کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا. یہ معاملات یاد رکھیں. اس طریقے سے تقدیر میں کوئی کسی کی آزمائش کسی کی آ سکتی ہے. میرے 6.5 گھنٹے کے 4 لیکچر ایکسکلوسیو ہے اس ٹاپک پہ. مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B, 104C. اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے, اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد. اس ٹاپک پہ تقریباً 200 کے قریب آیات کراس ریفرنس کے طور پر پورے قرآن حکیم سے میں نے 6.5 گھنٹے میں 4 لیکچرز کے اندر وہ کور کیے ہیں. بلکہ یہ آخر میں 5 وظائف آپ سن لیں. یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں یاد بھی ہیں. تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں. اگر وہ دعا یاد بھی نہیں ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, وہ یاد نہ بھی ہو, یہ اذکار ہمیں یاد ہیں. یہ بہت پاورفل ہیں, اور ان میں سے بعض اذکار تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہیں الحمدللہ. یہ 5 سنت اذکار صبح و شام کے میں نے اسی بلو کارڈ میں سے الگ سے جو ہے پرنٹ کروائے ہیں. آپ یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے, اس کے آخری پیج پہ یہ لکھے ہوئے ہیں. ہم ہزاروں کی تعداد میں اس کی ہارڈ کاپیز بھی تقسیم کرتے ہیں. پہلا وظیفہ سن لیں, آیت الکرسی کا وظیفہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255, جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو, اور کہا کہ اے ابو ہریرہ, اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک, تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا. فرشتے کو پکارنا نہیں, پکارنا اللہ کو ہے, اللہ مامور کر دے گا. ٹھیک ہے, فرشتے کو پکار نہیں سکتے, پکارنا اللہ ہی کو ہے. تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا, انسانی شکل میں آیا, وہ شیطان تھا. ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں چلا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے. تو اسی حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی اگر اچھی بات کرے جو کتاب و سنت سے انڈورس ہو تو لے لینی چاہیے. لیکن یہ بات کرنا آسان ہے. ہماری کوئی حدیث ہم بیان کر دیں بخاری مسلم سے, تو لوگ کہتے ہیں یہ حدیثاں تے آنے پر بیان نہیں کرنی چاہیے. ویسے کہتے ہیں شیطان کو بھی لے لو, خدا نہ شیطان کو تسی لے لیندے ہو, تو بخاری مسلم کو میں تو نہیں لکھی ہے. اگر میں نے وہ بنو امیہ کا پول کھول دیا بخاری مسلم سے کہ کیا امت پہ ظلم ڈھایا گیا, حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی, مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جو آپ سمجھ لیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا وہ ورژن ہے, ویڈیو کی فارم میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 50 واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B. تو کہتے ہیں حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. تو خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئیں, تو شیطان بھی اگر غلط بات کرتا ہے تو صحیح بات کرتا ہے تو آپ اس سے لے لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مجھے اگر کوئی شیطان کا درجہ دینا چاہتا ہے تو ضرور دے, مگر شیطان سے ورسٹ بھی دے دے, تو بات تو قرآن و سنت کی ہے, وہ لے لینی چاہیے. اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں, انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی. اور المستدرک للحاکم میں بھی, جامعہ ترمذی میں بھی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2880. یہ صحت کے اعتبار سے تو مضبوط نہیں ہے, لیکن اس کو سپورٹیو ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کو. میں اس لیے بیان کر دوں کہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے,
جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک رہتا ہے حفاظت میں. تو شام سے صبح تک تو یہ بخاری سے ثابت ہو گیا 2311. تو صبح والا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی امپلائڈ ہے اس کے اندر. آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا تو نماز پڑھے بغیر تو نہیں جان چھوڑ رہی, نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا, خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا. تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے. اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے, لادہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا وظیفہ زبردست, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ تعویذ لے کے آئے نا پیر صاحب کو, تعویذ بڑے کام کا تعویذ. اور تعویذ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تعویذ کو. تعویذ کیا کہتے ہیں؟ پناہ دینے والی. اعوذ بکلمات اللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی چیز. تو ہم سنت تعویذ کو مانتے ہیں, اور سنت تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر, اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں, 3 تعویذ معوذات. ایک ہے معوذتین, وہ 2 بن جاتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں. یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان, جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے. یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورتیں. اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے. 3 دفعہ سورہ اخلاص, 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس. آخری 3 صورتیں معوذات, 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ. اب مجھ سے وہ پوچھتا ہے تعویذ, میں نے مننے جناب تعویذ کیوں نہیں, 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ ہے سنت دم کو بھی ہم مانتے ہیں. اور قربان جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی, پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی, اپنے ہاتھوں کو نہیں. ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے. تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی, لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی. تو یہ بہترین تعویذ ہیں. تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں, تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا, اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا, صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا. ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے, جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے, اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ لکھ کر. وہ آگے آ بھی جائے گا, یہ وظیفہ بھی ہے اس میں. تو یہ روایت پکی ضعیف ہے. اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور محمد بن اسحاق تدلیس کر رہے ہیں. لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی, ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں, حالانکہ ہمارے نزدیک یہ ثقہ راوی ہیں, انس ابن مالک کے شاگرد ہیں. یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البہیقی کے اندر, دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ وہ ہیں. تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے. سیرت ابن ہشام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو, جو سیرت کی پہلی کتاب ہے, یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں, تابعی, انس ابن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن تدلیس کر رہے ہیں. 12 حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں, تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدلیس کی وجہ سے, وہ راوی ثقہ ہے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں. وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں, یہ تدلیس کا ایشو کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بہرحال ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں, پھر بھی لوگوں نے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تختی لٹکاتے تھے. تو یہ بھائی ایک ہی روایت تھی, یہ ثابت نہیں ہے. البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے. اور اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاویٰ میں لکھا.
اس لیے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جیلوں میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویذ لکھا کرتے تھے وہ امام ابن تیمیہ کی وجہ سے. تو بھائی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز اے اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے. البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں نہ شرک کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں, یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا. اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا وہ اس نے شرک کیا وہ تعویذ کی ہی طرف ہو گیا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویذ اس وقت لکھے جاتے تھے. آپ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں سن چکے 5732 اور 5731 کے اپنے دور جاہلیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں بھی شرک نہیں تو ان کو بھی کرتے رہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کی اجازت دے رہے ہیں اور وہ تعویذ نہ لٹکانے وہ شرکیہ تعویذ ہوتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع کیا. ورنہ کسی مسلمان کی جرت ہے کہ قرآن کی آیت لکھ کے وہ کسی کے گلے میں لٹکائے تو آپ اس کو کہیں گے اس نے شرک کیا. آپ چلیں بہت سخت ہیں تو بدعت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ بدعت کہتے ہیں, ہم تو بدعت بھی نہیں کہتے کیونکہ تابعین سے ثابت ہے. تو جو چیز تابعین سے ثابت ہو اور اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو کتاب و سنت کا الحمدللہ منہج اور سلف کا فہم ہے, اس حوالے سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. البتہ یہ جو بسم اللہ کے 786 حرف لکھے ہوئے ہیں, محمد کے 92 رکھے ہوئے ہیں, اللہ کے 66 رکھے ہوئے ہیں, یہ حروف ابجد اور ان کے تعویذ لکھنا یہ تو قطعاً کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے. اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اور الٹا یہ تعویذ لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں. اس طرح کے معاملات کرنے کی بھائی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے, بالکل قرآن حکیم کی تعریف ہے. اس طریقے سے حروف ابجد کو ہم مانتے ہیں, اگر کوئی حروف ابجد کے اعتبار سے کوئی چیز لکھتا ہے لیکن اس کے اثرات اگر کہیں کہ آپ وہ عربی کی وہ عبارتوں والے ہیں تو اس قسم کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں, نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. تعویذ لٹکانے کے اعتبار سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بھائیو کہ دیکھیں شہد کے چاٹنے میں ہی شفا ہوگی نا. سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے, تو اب کوئی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے کہ جی قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے, تو شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک صحابی کا پیٹ خراب ہو گیا, آپ نے فرمایا اسے شہد دو. وہ بھائی آیا کہا جی اور خراب ہو گیا, فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے تیرا بھائی جھوٹا ہے, ٹھیک ہے دوبارہ شہد دے. 2-3 دفعہ دیا تو شفا ہو گئی. تو یعنی کوئی یقین نہیں تھا نا بھی اس کا بنا ہوا, اس حوالے سے یقین بنے گا تو پھر شفا ہوگی نا. یقین بھی ضروری ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. صرف یہ دم درود جو ہے نا یہ زور نہیں لگاتے جب تک آپ کا یقین پیچھے نہیں ہے. یقین ہوگا تو پھر زور لگے گا, وہ عزیمت ہوتی ہے نا. اسی لیے عامل جو عامل ہوتا ہے پرہیزگار شخص ہوتا ہے اس کا پڑھنا اور عام بندے کے پڑھنے میں فرق ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے لوگ ان کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے تو وہ جب ایک دفعہ جن کو کہتا نکل جاتا وہ نکل بھی جاتا تھا. تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے تھے. عزیمت ہوتی ہے ایک پرہیزگار شخص کی. تو بہرحال میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے شہد کی بوتل نہیں گلے میں لٹکائی جا سکتی, لٹکا سکتا ہے کوئی کہے گا لٹکائیں, ہم کہیں گے شہد کو چاٹے تب شفا ہوگی, تو طریقہ بتایا. تو قرآن میں جو شفا آئی سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قرآن میں شفا ہے, سورہ یونس میں آیا کہ شفا ہے, اس شفا کو حاصل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا. یہ 3 تعویذ ہیں معوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں, قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر پھونکیں, یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے. دوسرا وظیفہ ہے. تیسرا وظیفہ صحیح مسلم میں 6844 نمبر حدیث, سنن نبی داؤد میں 5077 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت, اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب, اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات. اور بڑے آسان ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو مشکل ہے 10 دفعہ صبح 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات. اچھا جی, چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے. جامعہ ترمذی میں 3388, سنن نبی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی, اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ آپ شام کو پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں, صبح پڑھ لیں شام تک, شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ الحمدللہ.
اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان، اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو. تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا، کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا. تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا، یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا. آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا تھا، وہ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں نے کام پہ گیا. تو منو اینج نہ ویکھ تو کہ بھئی آپ پہ تے فالج دا اٹیک ہے تے سانوں پہ وظیفہ دس دے کوئی مصیبت نہ ہے، تے سب تو بڑی مصیبت تے پئی ہوئی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا. تو مجھے ایسے مت دیکھو، میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا. آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا. یہ جامعہ ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھائی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا. یہ تھا ان کا یقین اس حوالے. تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں، یہ نہیں ہوگا. یہی قرآن نے کہیں گارنٹی دی ہے کہ آپ جب خود اپنے اوپر مصیبت طاری کریں گے تو مصیبت آپ کے اوپر نہیں آئے گی، آئے گی انشاءاللہ، بجلی لگے گی، آپ جل جائیں گے، ختم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہوگا ایسے. یہ قرآن نے نہیں کہا کہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو. بہرحال اس حوالے سے میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں. جب شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ پہ فالج کا اٹیک ہوا، نومبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی نا، 10 نومبر 2013 کو، تو 2 مہینے پہلے آپ آ جائے، ستمبر میں، اگست یا ستمبر میں پہلے ہفتے میں ان پہ فالج کا اٹیک ہوا. تو ہمارے بھائی وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی میں نے تو پہلے دن ہی جان لیا تھا کہ شیخ صاحب نہیں بچیں گے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب وظائف پہ بڑا استقامت کیا کرتے تھے. تو وہ بلکہ اکثر میں بھی جب ان کو فون کرتا تھا میں کہتا شیخ صاحب آپ کے بڑے حاسدین ہیں، آپ وظیفہ نہ بھولا کریں، کیونکہ 1-2 بار ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، انہوں نے پسٹل بھی رکھی ہوتی تھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس. تو کہتے ہیں علی بھائی میں وظیفے کرتا ہوں ریگولرلی، وظیفے نہیں میں چھوڑتا. تو مجھے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا شیخ صاحب اب بچیں گے، کیونکہ موت کو کوئی وظیفہ نہیں ٹال سکتا. یعنی اگر کسی کی اس بیماری میں موت لکھی ہوئی ہے نا، اس بیماری میں موت، پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ موت تو اٹل ہے، وہ تو ڈیفائن ہے، وہ تو قرآن میں آیا ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے. اگر کسی بیماری نے آپ کو موت کے دروازے تک لے کر جانا ہے پھر وہ اس وظیفے سے نہیں ٹلے گی. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس حوالے سے، ورنہ کوئی کہ جی موت بھی تو بہت بڑی مصیبت ہے، وہ ٹل جائے تو موت نہیں ٹل سکتی. تو وہی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. بال ان کی جو علمی خدمات ہیں اس پہ میرا ویڈیو لیکچرز کے پروفز کے ساتھ مسئلہ نمبر 80 ریکارڈ ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. اور اکثر آج لوگ میرے اوپر بڑی تہمتیں بھی لگاتے ہیں اور فیس بک پہ بھی چڑھا دیتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی شیخ صاحب پہ جھوٹ باندھتا تھا. بھئی میں نے وہ گن پوائنٹ پہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، میری ہر بات کے ساتھ شیخ صاحب کے جو 12 موقف جس میں وہ آج کل کے اہل حدیث علماء سے اختلاف رکھتے تھے وہ پورے ان کے ویڈیو پروفز کے ساتھ موجود ہیں. میں نے اس کے علمی دلائل دیے، اس کے بعد شیخ صاحب کے کلپس ڈالے، گن پوائنٹ پہ نہیں، ان کی اپنی ریکارڈنگز. ہاں یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں نے کی تھی، کیونکہ میں نے ان کو قائل کیا تھا کہ ویڈیو بنوائیں، ورنہ وہ پہلے ریلیکٹنٹ تھے اس ایشو پہ. بہرحال میں نے یہ ضمناً ذکر کر دیا. اب آخری وظیفہ سن لیں آپ، وہی جو صحیح مسلم میں تھا نا، جو مشکل آپ کو یاد نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں عموماً، جو صحیح بخاری میں 3371 نمبر، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کی بجائے اگر یہ وظیفہ آپ بچوں پہ پڑھ کے پھونک دیں تو یہ بھی زبردست ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 اور مسند احمد میں 7898. ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے.
تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا. یہ حدیث صحیح مسلم مسند احمد میں موجود. 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا. تو یہ شام کو پڑھیں، اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا. تو اب یہ 5 وظیفے جو ہیں میں نے الحمدللہ سنت وظائف اس بلو کارڈ سے علیحدہ کر کے، یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کے آخری پیج پہ موجود ہیں. اس کو تو آپ ضرور کریں اگر باقی نہیں کر سکتے. میں ان کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام 1 دفعہ. دوسرا وظیفہ معوذات کا، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری قرآن کی 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے، اور 3 دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے. فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا. تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور 10 دفعہ شام کو. شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے. چوتھا وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور 5واں وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ. ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے، صبح کا نہیں آیا، وہ اسی میں امپلائڈ ہے اجتہاداً. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ، بلو کارڈ پہ بھی. اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کا آخری پیج ہے. جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.